علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسناد دوائے سب جناب صاحب العصر علیہ السلام سے منقول ہے کہ دشمنوں کے دور کرنے، ان کی رسوائی، سحر و باطل کرنے اور مقصد دینی و دنیاوی پورا ہونے کے لیے یہ دعا نہایت مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو پچھلی شب میں پڑھنا بہت مناسب ہے کیونکہ وقت قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہے، ورنہ بوقت ضرورت ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی تعداد معین نہیں، جتنی بار جی چاہے پڑھیں۔ موجودہ زمانے میں شیعہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مسلمان تو یوں دشمنی اور مخالفت رکھتے ہیں کہ شیعہ اور غیر قومیں مسلمان سمجھ کر بغض و عناد رکھتی ہیں۔ اس لیے بے حد ضرورت ہے کہ ہر شیعہ اس دعا کو روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے تاکہ اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ اور چونکہ یہ دعا ایسے امام کی تعلیم کی ہوئی ہے جو اب تک حیات ہیں، گو نظر عالم سے پوشیدہ ہیں، اس لیے دعا کے سریع الاثر ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ مزید برآں یہ دعا اس وقت تک بطور راز رکھی جاتی تھی۔ جناب سلطان علماء نے راجہ امیر حسن خان صاحب محمود آباد کے والد ماجد امجد کو خاص طور پر بتلائی تھی، اور وہ اس کے مثل نسخے کو پوشیدہ رکھتے تھے اور مرتے وقت اپنے جانشین کو بطور راز بتلا جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ دعا عام ہوگی اور یہ بار وہی شائع ہو گئی۔ اس طرح اس کو صحیح اور با محاورہ اردو ترجمہ کر کے شائع کیا۔ مجھے امید ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس دعا کو پڑھنے سے ضرور مستفید ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ حضرات مومنین اس دعا کو پڑھنے سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنے دلی مقصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دعائے سب یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان الرحیم کے مبارک نام سے شروع کرتی ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً غالب آنے والے تم ہی ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ نگل جائے اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا۔ وہ تو جادوگروں کا کرتب ہے، اور جادوگر جب بھی کسی کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتے پس وہ سب جادوگر مجبور سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ پس وہ لوگ سب اس پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے۔ پس اس طرح حق ثابت ہو گیا اور وہ عمل جو کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم سمندر پر اپنے عصے کو مارا تو وہ پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے علاوہ ہر شے کے پروردگار خدا کے ساتھ، ہر جادوگر کے جادو سے، اور ہر فریب دینے والے کے فریب سے، اور ہر چال چلنے والے کے چال سے، اور ہر زہردار کیڑے کے زہر سے اور نظر بد سے، ہر شر پہنچانے والے کے شر سے اور ہر حملہ آور کے حملے سے، اور ہر دشمن کے غلبے سے اور ہر پوشیدہ دشمنی رکھنے والے کی شماعت سے۔ میں ان سب کا دفاع اللہ کے ذریعے کرتی ہوں۔ ان کی بدیوں سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے پناہ مانگتی ہوں، اور ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ ان کے مددگاروں سے بچنے کے لیے میں نے خداوند عالم کی قدرت کی زرہ پہن لی، اور ان کی فوجوں میں محفوظ ہونے کے لیے میں نے خداوند عالم کے قوت کے قلعے میں آ گئی ہوں، اور خداوند عالم کی زبردست دفاع کے ذریعے اور اس کے ظاہر غلبے کے باعث میں نے ان سب کا دفاع کر دیا ہے، اور اس کے اوپر قتل کر دینے والی خدائی تیر لگایا اور ٹکڑے اڑا دینے والی خدائی تلوار چلائی ہے۔ میں نے خدائی طاقت سے ان کی گرفت کی اور حکم خدا سے اسی کو نکلوا دیا، اور قدرت خدا سے ان میں پھوٹ ڈال دیا، اور قدرت خدا سے ان کے پرخچے اڑا دیے، اور خدائی زور سے ان کے شرازے کو منتشر کر دیا، اور خدائے بزرگ و برتر کے سہارے کے بغیر کسی کی کوئی قدرت اور قوت ہے ہی نہیں۔ جس نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، خدائے تعالیٰ کی بڑی طاقت کے ساتھ میں نے اس کو تباہ کر دیا، اور جس نے مجھے ایذا دی، خدائے تعالیٰ کی تیز گرفت کے ساتھ میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جس نے مجھ پر زیادتی کی، خدائے تعالیٰ کے پرزور جلال کے ساتھ میں نے اس کو دفع کیا، اور بغیر خدائے تعالیٰ و بزرگ و برتر کے سہارے کے نہ کسی میں کوئی قدرت ہو سکتی ہے، نہ طاقت، نہ حفاظت، نہ نصرت، نہ مدد، نہ تائید، نہ غلبہ۔ اور خداوند عالم ہمارے سردار، ہمارے نبی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے خداوند عالم کے دبدبے سے افواج کو شکست دے دی، اور خداوند عالم کے حکم سے ان کے سینوں میں رعب داخل کر دیا۔ خداوند عالم کے غلبے سے ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دیا ہے۔ خداوند عالم کی جبروت سے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے ہاتھوں پاؤں کی قوتوں کو خدائے قوی و زبردست کی گرفت سے سلب کر لیا، اور خدائے بزرگ و برتر کے مضبوط طاقت سے ان لوگوں کو اپنے سے دفع کر دیا۔ ان کو اور ان کی ٹولیوں کو، ان کے بہادروں کو، ان کے پہلوانوں کو، ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں کو خدائے تعالیٰ کی زبردست تائید اور اس کی کھلی مدد سے شکست دے دی۔ اس حالت میں کہ اب وہ شکست خوردہ ہیں، مرغوب ہیں، خوفزدہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، شکستہ ہیں، قیدی ہیں، ششردہ ہیں اور ہر طرح پست ہیں۔ یا اللہ، تو ان سب لوگوں کو اپنی قوت اور اپنی سطوت کے ذریعے سے مجھ سے دور رکھ کے پریشان اور پرگندہ رہیں،
حیران پس ذلیل زیر دست رہیں اور ہر طرح کا نقصان اٹھائیں، کوئی ان کی مدد نہ کرے، وہ مغلوب رہیں، ہکے بکے رہ جائیں، منحوس سمجھے جائیں، ان کی حالتیں بدل دی جائیں اور برگزیدہ رہیں، جہاں جانا چاہیں نابینا رہیں، اگر جانا چاہیں راستے میں ہی اپنے ٹھکانے پر چکر کاٹتے رہیں، ہاں ہلاکت میں جلد پڑ جائیں، اپنے جسم کی بلاؤں میں مشغول رہیں، بدن ان کے طرح طرح سے زخمی ہوں، رایوں میں ان کے طرح طرح کے فطور پڑے، گردنیں ان کی ماری جائیں، تیر اندازی سے وہ معذور ہو جائیں اور مقصد ان کا پورا نہ ہو، آنے جانے میں ان کو دھکے دیے جائیں، منہ کے بل گرائے جائیں، جدھر رک کر ان پہ تانے دیے جائیں، جہاں جہاں ان کا شرازہ منتشر ہو، دلوں پر ان کا چھاپا لگا دیا جائے، عقلوں پر ان کو مہر لگائی جائے، آنکھوں پر ان کے پردے پڑ جائیں، زبانوں میں ان کے گرا لگا دی جائے، عقلیں اور رائے ان کی باندھ دی جائیں، ہاتھ پاؤں ان کے کس دیے جائیں، یا اللہ تیری مدد سے سب تدبیریں ان کی بیکار ہو سکتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ لی جا سکتی ہے اور ان کے برخلاف تجھی سے فریاد ہوتی ہے، یا اللہ تو اپنی تیز گرفت سے ان کو پکڑ لے اور اپنا عذاب ایسا مسلط کر دے کہ ان کو رلا رلا دے، وہ دور کیے جائیں، وہ روک دیے جائیں اور وہ اپنے دل میں گھٹتے ہی رہیں، اپنے منہ اور نتھوں کے بل کھینچے جائیں اور انہیں ان کی بٹی ہوئی رسیوں سے ان کا گلا گھونٹا جائے، زنجیروں میں قید ہوں، توک ان کے گلوں میں پڑے ہوں، بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں، بلاؤں کے ہتھوڑے سے وہ کوٹے جائیں، موت کی بجلیاں ان کے اوپر گریں، نسلیں ان کی منقطع ہو جائیں، باقی رہنے والے ان کی ہمیشہ روتے پیٹتے رہیں، لوٹنے والے ان کے لوٹ جائیں اور غالب ان کے مغلوب ہو جائیں۔ اے تمام مصیبتوں کے وقت موجود رہنے والے، وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے جس وقت بھی وہ دعا مانگے؟ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست ہے، خبردار ہو کہ خدا والے یقیناً غالب رہیں گے، بے شک میرا وہی حمایتی وہی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور اپنے نیک بندوں سے دوستی رکھتے ہیں، ہم نے ان ہنسنے والوں کے شر سے تمہاری کفایت کی، پھر ہم نے ان لوگوں کے جو ایمان لے ان کے دشمنوں کے خلاف تائید کی تھی تو وہ لوگ غالب رہے تھے، ماں سوائے خدا یکتا کہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندوں کو مدد پہنچائی اور اپنے گروہ کو قوت دی اور اس کے لیے ان کی دشمن کی ٹولیوں کو شکست دے دی، اس کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے، تمام عالموں کے مالک اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ثابت ہے، میں نے صبح کی ہے خدا تعالیٰ کے محفوظ احاطے سے، اس پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا اور میں خدا تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں جو ٹوٹ نہیں سکتی، میں خدا تعالیٰ کے پڑوس میں ہوں جسے کوئی ذلت سے نہیں بدل سکتا اور نہ ہی کوئی غالب آ سکتا، اور میں اسی کے گروہ میں ہوں جسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میں اسی کے لشکر میں ہوں جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور میں اسی کے احاطے میں ہوں جس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اللہ کے ذریعے سے میں نے اپنا کام شروع کیا اور خدا ہی کے سہارے سے کامیابی حاصل کی کہ قوت کی پکڑی پناہ لی اور غالبہ اس کے زور کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور رہی اور اس کے جلال اور اس کی بزرگی کی بدولت ان پہ غالب ہے، اللہ ہی کی قدرت اور اس کی قوت سے میں نے ان کو دبا لیا، میں قوی ثابت ہوئی اور میں محفوظ رہی، میں نے ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگی، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا، اللہ ہی کافی ہے، وہی سب سے اچھا کارساز ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ کفر سے پلٹنے کے نہیں ہیں، خدا کا حکم آگے ہے، اللہ کا بول بالا رہا، اللہ کی حجت اللہ کے نافرمان دشمنوں پر، ابلیس کے سب لشکروں پر کھل گئی، سوائے ایذا پہنچانے کے وہ ہرگز تمہارا کچھ نہ بنا سکیں گے، اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی، وہ ان کے لیے ذلت اور افلاس کی بلا مقرر ہو گئی ہے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، ایسے قتل کیے جائیں گے جیسے کہ قتل کیے جانے کا حق ہے، یہ اکٹھا ہو کر تم سے کبھی نہ لڑیں سوائے اس کے محفوظ بستیوں میں ہوں، یا فیصلوں کے پیچھے ہوں یا ان کی لڑائی پس آپس میں سخت ہو، تم اس کو متفق خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اس لیے کہ ویسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، ان سے بچنے کے لیے مضبوط سے مضبوط قلعے میں جا گھسیں گے، ہو گیا ان سے یہ نہ ہو سکا اس دیوار پر چڑھ آتے اور یہ نہ ہو سکا کہ اس میں نقب لگا دیتے ہو، اور میں نے زبردست پناہ میں جا بیٹھی، میں نے محفوظ غار میں پناہ لی اور میں نے مضبوط رسی تھام لی، میں نے خدا تعالیٰ کی مضبوط ذراع سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا اور میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور ان کے حضرت سامان کی حفاظت اور حضرت کے سامان کے ساتھ میں نے اپنے بچانے کا سامان کیا اور میں نے حضرت سلمان ابن داؤد آپ کو محفوظ کر لیا اور حضرت کے سامان حفاظت کے ساتھ میں نے اپنے بچانے کا سامان کیا اور میں نے حضرت سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی پہن لی، اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں امان و اطمینان سے ہوں، اور میرا دشمن طرح طرح سے ہراس میں سرگرداں اور پریشان ہے، چاروں طرف سے اہانت میں گرا ہوا ہے، ذلت اور حقارت اس پر چھائی ہوئی ہے اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے خدا کے سر اوپر دی ہے اور ہیبت و خوف کی عمارتیں قائم کر لی ہیں اور کرامت کا تاج اپنے سر پہ پہن لیا اور عزت کی تلوار اپنے گردن میں ڈال لی ہے جو کبھی کند نہ ہوگی، بدبینیوں کی نظر سے میں پوشیدہ ہو گئی ہوں اور بدگمانیوں سے علیحدہ، میں نے اپنی روح کے متعلق مطمئن ہوں، اپنی دشمنوں سے محفوظ ہو گئی ہوں، اب وہ میرے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہیں اور مجھ سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے
شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ میرے بارے میں جو آرزوئیں رکھتے تھے ان تک پہنچنے سے ان کے ہاتھ کوتاہ ہو گئے ہیں۔ جن باتوں سے مجھے تکلیف پہنچا کرتی تھی وہ باتیں سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے اور میری طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور میرا ذکر کرنے سے ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں۔ عقلیں ان کی میری شناخت سے عاجز اور دلوں پر ان کے میری دہشت چھا گئی ہے، اور میرے خوف سے ان کے بدن کانپتے ہیں۔ ان کی تیزی گھٹ گئی اور شوکت ان کی ٹوٹ گئی، ارادوں سے ان کا بل نکل گیا اور مجمع ان کا منتشر ہو گیا۔ معاملات ان پر پراگندہ ہو گئے اور ہاتھوں میں ان کے اختلاف پڑ گیا۔ جتھا ان کا کمزور ہو گیا، لشکر ان کا شکست کھا گیا، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ عنقریب اس گروہ کو بالکل ہضمیت ہوگی اور یہ پیٹھ دکھائیں گے۔ بات یہ ہے کہ قیامت ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت ہے اور بڑی ہی تلخ ہے۔ میں خدا کے غلبے کے ذریعے سے ان پر غالب آئی، جس کے ذریعے علی علیہ السلام، جنہوں نے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور دشمنوں کے علم میں سرنگو کرنے اور ہم سروں میں جدائی ڈالنے والے تھے، غالب آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے خدا کے اسماء حسنی اور اس کے بلند کلمات کی پناہ لی، اور میں اپنے دشمن پر بڑے زور و شور سے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ غالب آئی، اور میں نے ان کو دلیل کیا اور ان کے ساتھ توڑے اور ان کی گردنوں پر پاؤں رکھے، اور ان کی گردنیں میرے سامنے ذلیل ہو کر جھک گئی۔ جس نے میرا مقابلہ کیا وہ یقیناً ناکام رہا، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ پس خدا کی مدد سے خوش اور مظفر و منصور ہوں۔ کلمہ تقویٰ میرے ساتھ ہے، اور خدا کی مضبوط رسی میرے ہاتھوں میں ہے، اور اس کی زبردست ڈوری کا مجھے سہارا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ بغاوت کرنے والوں کی بغاوت مجھے نقصان دے گی، نہ فریبیوں کا فریب اور نہ حاسدوں کا حسد۔ نہ کوئی بھی مجھ کو دیکھے گا اور نہ کوئی کبھی مجھ کو پائے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھ سے کس طرح کا قابو حاصل کر سکے گا۔ تم یہ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے فضل فرمانے والے، مجھ پر اس طرح فضل فرما کہ میری روح کو امن و امان دے دے، اور مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور میرے اور ان کے مابین غیظ و غضب والے فرشتوں کو حائل کر دے، اور کثیر التعداد افواج اور اطاعت کرنے والی روحوں کے ذریعے میری تائید فرما کہ وہ غالب آنے والے دلائل ان کی بوچھار کر دیں، اور سر توڑنے والے پتھر ان پر برسا دے، اور کانٹے والی تلواریں ان پر لگائیں، اور ٹوٹنے والے ستارے اور شعلہ اٹھتی ہوئی آگ اور جھلسانے والے شعلے ان پر پھینک ہر طرف سے ان پر ذلت کی مار پڑے، اور ان کے لیے عذاب کی بارش ہو، سوائے اس کے کہ جسے موت اڑا لے جائے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، طٰہٰ اور یاسین کے ذریعے سے، والذیارات اور طٰہٰ یاسین کے ذریعے سے، تنزیل اور الحوامیم کے ذریعے سے، اور کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین کاف کے ذریعے، اور کاف والقرآن المجید کے ذریعے سے، اور نون والقلم اور وما یسطرون کے ذریعے سے، اور مواقع النجوم والطور اور کتاب مستور کے ذریعے سے، اور فی رق المنشور کے ذریعے سے، اور بیت المعمور کے ذریعے سے، اور سقف المرفوع کے ذریعے سے، اور البحر المسبور کے ذریعے سے، اور ان عذاب رب الواقع مالامن دفع کے ذریعے سے انہیں دے مالا اور دیر ٹپکا ذلیل کیا، مغلوب کیا۔ پس وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اور پچھلے پیروں واپس ہوئے، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ پس اس طرح حق تو ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ پس جادوگر وہی ہیں، مغلوب اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ چنانچہ وہ جو چالیں چل رہے تھے اللہ نے ان کی خرابیوں سے اسے بچائے رکھا، اور وہ جس چیز کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا، اور برے سے برے عذاب سے فرعون کے سارے کنبے کو گھیر لیا۔ اور وہ ایک چال چلے، اللہ بدلہ دینے کے لیے ایک چال چلا، اور اللہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے آدمیوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا ایکا کیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ پس خدا کی نعمت اور فضل ان کے شامل حال ہوگی، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ خوشنودی خدا کے سپرد رہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں ان شرارتوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، ان سے بچنے کے لیے تجھی کو کافی سمجھتی ہوں۔ یا اللہ، جو خیر و عافیت تیرے پاس ہے اسی کا تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ ہاں قریب ان سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا، اور بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام میری دائیں طرف، میکائیل علیہ السلام میری بائیں طرف، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آگے، اور جناب امیر علیہ السلام میری پشت پناہی پر میں اللہ تعالیٰ میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اے وہ جس نے دو سمندروں کے مابین آڑ قائم کر دی، تو میرے اور میرے دشمنوں کے مابین ایک آڑ قائم کر دی، تاکہ وہ کوئی چیز مجھ تک نہ پہنچا سکیں جو مجھے تکلیف دے، اور میرے اور ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اور اللہ کا پردہ یقیناً محفوظ ہے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے ہر ایسی چیز کے لیے جو کفایت کرتا تھا، جس کے لیے اس کے سوا کوئی بھی کفایت نہ کر سکے۔ اور جس وقت تم قرآن مجید پڑھتے ہو تمہارے مابین لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے خفیہ پردہ قائم کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا لیتے ہیں، وہ اس کو نہ سمجھے، اور ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت تم قرآن مجید میں اپنے پروردگار کو یکتائی کے ساتھ یاد کرتے ہو تو نفرت کھا کر پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ میں بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، اور ٹھڈیوں تک ان کے سر
ان کے اٹھے کے اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار قائم کر دی اور ان کو ڈھانپ دیا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ یا اللہ تو میری یا اللہ تو میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کے سر اوپر دے، کھڑے کر دے، جن کے ہوا نہ اڑا سکے اور نہ تیز نیزے پھاڑ سکیں، اور میری روح کو اپنے روح قدس کے ذریعے سے بچا لے۔ جس شخص پر بھی تو ڈال دیتا ہے وہی لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہو جاتا ہے، اور آدمیوں کے دلوں میں اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے، اور مجھے اپنے اچھے اچھے ناموں کے پڑھنے اور اعلیٰ مثالیں بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور دنیا آخرت کی جس خوبی کی میں امید رکھتی ہوں، سب کے حصول کی صلاحیت عطا فرمائے، الہ آمین۔ اور لوگوں کی نظریں میری طرف سے پھرا دے، ان کے دلوں اور اس کی بدی کی طرف سے جو مجھے پہنچانا مد نظر رکھتے ہوں، ہٹا کر اس کو نیکی کی طرف مائل کر دے، جس کا اختیار اور کوئی نہیں رکھتا ہے۔ یا اللہ تو میری جائے پناہ ہے، تو میں تیری طرف پناہ لیتی ہوں، اور تو میرا ٹھکانہ ہے، تو تیری طرف پناہ مانگتی ہیں۔ وہ جس کے سامنے گردنیں گشوں کی گردنیں جھک گئی، اور جس کے حضور میں بڑے بڑے فرعونیوں کے سر خم ہو گئے، جو مجھے رسوا کرنے اور میرے راز کھولنے اور مجھے اپنی یاد بھلا دینے سے اور اپنے شکریہ روگردانی سے محفوظ رکھ۔ اپنی رات میں، اپنے دن میں، اپنے وطن میں، اپنے سفر میں تیری پناہ میں ہوں، اور تیرا ذکر میرا لباس، تیری تعریف میری چادر ہے۔ یا اللہ میرا خوف صبح اور شام تیرے امن و امان کی پناہ مانگتی ہوں، پس تو مجھے رسوا ہونے سے اور اپنے بندوں کو شر سے بچائے رکھ، اور مجھے اور میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کی کناتیں کھڑی کر دے، اور مجھے اپنی حفاظت کے ہاتھے میں داخل کر دے، اور میری روح کو اپنی طرف سے خیر خوبی کے ساتھ محفوظ فرما، اور برے آدمیوں کی امداد سے مجھے مصطفیٰ کر دے، اور بد ہم نشینوں سے اور بری ساس سے اور دشمنوں کی شماعت سے اور بلاؤں کی آفت سے تیری ہی پناہ مانگتی ہوں، رات اور دن خیر و برکت کے ساتھ، آنے والوں کے علاوہ آنے والوں سے تیری رحمت کے ساتھ، اے سب سے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور خدا اپنی رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک پر۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے، وہی سب سے اچھا آقا ہے، وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ قسم ہے دھوپ کی چڑھتے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے گی۔ رسول تمہارا پروردگار نہ تم سے دستبردار ہوا ہے، نہ ناراض، تمہارے واسطے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ آگے چل کر تمہارا پروردگار تم کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی، اور تم کو بھٹکا ہوا پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور تم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ بس اب تم یتیم پر ظلم نہ کرنا، اور سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعجل ولیک الفرج۔